اربوں سال پرانا سیارہ زمین زندگی کی معاونت اور بقا کی علامت ہے، تاہم دھیرے دھیرے زمین جیسے زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے اپنے اس سیارے سے ملتے ہیں۔ آگ کے گولے سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا سیارہ زمین کروڑوں برسوں سے زندگی کی معاونت کا ضامن ہے۔ اربوں انواع کی مخلوق اس زمین سے اپنی بقا جوڑے ہوئے ہے، جبکہ یہ سیارہ خود بھی اربوں سال پرانا ہے، مگر ماحولیاتی تبدیلیاں اور تیزی سے وقوع پذیر ہوتے رد و بدل سے واضح ہے کہ زمین زندگی کی بقا کی ضمانت واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اس سیارے کو ٹھیک سے جانا جائے۔ آئیے سیارہ زمین سے متعلق دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ ہمارا سیارہ زمین نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ گو کہ سائنسدان ایک طویل عرصے سے کائنات کے سراغ کی کوشش میں ہیں، تاہم اب تک کی انسانی معلومات کے مطابق زمین وہ واحد مقام ہے جہاں زندگی کے اربوں انواع موجود ہیں۔ نظام شمسی میں زمین پانچواں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس سے بڑے تمام سیارے یعنی مشتری اور یورینس اور نیپچون گیس سے بنے ہیں۔ باقی سیارے عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ چٹانی ہیں اور زمینی نظام شمسی کے تمام چٹانی سیاروں میں سے سب سے بڑا ہے۔ زمین کا مجموعی قطر تقریباً 13,000 کلومیٹر ہے اور اس کے گول ہونے کی وجہ اس کی کشش ثقل ہے، جو ہر شے کو مرکزی نقطے کی جانب کھینچ لیتی ہے۔ تاہم گھومنے کی وجہ سے زمین ایکویٹر کے قریب پھولی ہوئی ہے اور قطبین پر دبی ہوئی ہے۔ اس لیے زمین کی اصل شکل بیان کرنا ہو تو سمجھیے وہ ہوگی بیضوی شکل کی۔ ہمارا سیارہ کئی وجود کی بنا پر بے حد انوکھا ہے، اس لیے سیارے کی دو اہم شناختیں ہیں: پانی اور آکسیجن۔ پانی زمینی سطح کے 71% پر پھیلا ہوا ہے، جس کا زیادہ تر سمندروں پر مشتمل ہے، جبکہ زمین کرۂ ہوائی کا 5واں حصہ آکسیجن ہے۔ زمین سورج کے گرد تو چکر لگا رہی ہے، مگر ساتھ ہی خود اپنے محور پر بھی لٹو کی طرح گھوم رہی ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے میں تقریباً 23.93 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی ایک دن 24 گھنٹوں کا نہیں ہوتا بلکہ 24 گھنٹوں سے کچھ ساتیں کم ہوتا ہے۔ اس طرح زمین سورج کے گرد ایک مکمل چکر 365.26 دنوں میں طے کرتی ہے۔ اس لیے ہر 4 برس کے بعد لیپ کا سال فروری کے 29 دن 366 دنوں کا رکھا گیا ہے۔ زمین سورج سے جس فاصلے پر ہے اسے گولڈ لاک زون کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک وہ مقام ہے جہاں درجہ حرارت پانی کو مائع رکھ سکتی ہے۔ حرارت کم ہو تو پانی برف کی شکل میں ٹھوس ہو جاتا ہے، اور درجہ حرارت زیادہ ہو تو پانی بھاپ کی صورت میں گیس بن جاتا ہے۔ زمین کا سورج کے گرد مدار عین دائمی نہیں بلکہ نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح بیضوی ہے۔ ہمارا سیارہ جنوری کے مہینے میں سورج کے قدرے قریب اور جولائی کے مہینے میں قدرے دور ہوتا ہے، تاہم اس حرکت کا درجہ زمین پر درجہ حرارت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ زمین پر درجہ حرارت کو زمین کی محوری گردش متاثر کرتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین تقریباً 4.5 ارب سال قبل سورج بنے اور یوں نظام شمسی پیدا ہونے کے وقت وجود میں آئی۔ سورج جلتی گیس کا ایک غبارہ ہے جو اپنی ہی تجاوزی قوت کے بل پر اپنے ہی اندر گرنے والی گیس اور ہائیڈروجن کے ہیلیم میں بدلنے والے عمل اتلاف کا مرکب ہے۔ سورج کی وجود میں آتے ہی خلائی گرد کا زیادہ تر حصہ تو سورج ہی میں سما گیا، تاہم بچی کچی گرد نے نظام شمسی کے سیارے اور خلائی چٹانیں، دمدار ستارے اور خلائی پتھر بنا دیے۔ ابتدا میں زمین پر ایک طویل عرصے تک خلائی چٹانوں اور پتھروں کی بارش جاری رہی۔ تب ظاہر ہے کہ زمین پر زندگی نہیں تھی، تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہی خلائی پتھر زمین پر پانی لانے کی وجہ بنے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 500 ملین برس قبل بھی زمین پر پانی کی مائع حالت میں موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ زمین کی سطح جسے کشتر ارض کہا جاتا ہے دراصل نہایت باریک سی جھلی ہے۔
یہ سطح زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر گہری ہے۔ زمین کا انر کور یا مرکزی مقام ٹھوس لوہے اور نکل کا بنا ہوا ہے، جبکہ آؤٹر کور یا مرکز کا بیرونی حصہ لوہے اور نکل کے مائع شکل میں ہے۔ اس بیرونی مرکز میں زمین کی سطح کے درمیان فاصلہ تقریباً 2900 کلومیٹر کا ہے۔ زمین کا ٹھوس مرکز مجموعی طور پر تقریباً 2600 کلومیٹر کا ہے، جبکہ آؤٹر کور 2250 کلومیٹر کا۔ اس کے بعد زمین کا مینٹل ہے، یہ تہہ تقریباً 2900 کلومیٹر موٹی ہے۔ زمین کے مرکز میں لوہے کی موجودگی اور پتھر زمین کی اپنی محور پر حرکت کی وجہ سے زمین اپنے ارد گرد ایک مقناطیسی میدان بناتی ہے، یعنی یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمین ایک گھومتا ہوا مقناطیس ہے۔ اسی مقناطیس کی وجہ سے سورج سے نکلنے والی تاب کار شعاعیں اور ذرات زمین کی سطح پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ زمین کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا برقناطیسی میدان انہیں باہر سے ہی دفع کر دیتا ہے، جبکہ ایسے ذرات جو زمین تک پہنچنے میں بھی ہیں وہ بھی قطبین کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ قطب شمالی حتیٰ کہ یورپ کی انتہائی شمالی علاقوں میں نادرن لائٹس اسی منظر کا ثبوت ہے۔ اگر زمین کا مقناطیسی میدان موجود نہ ہو تو سورج کی تابکار شعاعیں زمین پر زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ پھر زمین کا کرہ ہوائی یعنی زمین کی سطح سے اوپر چاروں جانب ایک نظر نہ آنے والے غبارے کی طرح بہت سی گیسوں کی موجودگی میں زمین پر زندگی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہی کرہ ہوائی زمین کی جانب بڑھنے والی خلائی پتھروں کو رگڑ کی قوت کے ذریعے ہوا ہی میں جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اگر یہ کرہ ہوائی نہ ہو تو بھی زمین پر زندگی کا کوئی امکان بھی باقی نہ بچے۔ زمین کا جھکاؤ اگر قطبین کو ایک فرضی لکیر کی طرح جوڑا جائے تو زمین تقریباً 23 درجے کے جھکاؤ کی حامل ہے۔ یہ جھکاؤ اصل میں زمین پر موسموں کا سبب بنتا ہے۔ یہ جھکاؤ ہے جو خط استوار سے اوپر کے ممالک میں گرمیوں اور ٹھیک اس وقت خط استوار سے نیچے کے ممالک میں سردیوں کا سبب بنتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر یہ جھکاؤ نہ ہو تو زمین پر موسم معتدل رہتے۔ یہ مستقل جھکاؤ ہی جس کی وجہ سے زمین پر زندگی پھلتی پھولتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اسسٹنٹ فارماسسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ نیچر۔ ہمارے چینل پہ آپ کو صحت اور فلکیات کے متعلق نئی معلومات اور سائنسی ایجادات کی انفارمیشن ملے گی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔